دیکھیں ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ارشاد فرمایا یہ قلب القرآن ہے، قرآن کا دل ہے، تو یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ مگر اگر آپ مفسرین کی نظر دیکھیں اور ایک حدیث میں نظر ڈالیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نام عطا فرمایا، ان میں سے ایک نام یاسین بھی ہے، طہا بھی ہے، محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، ماہی بھی ہے، عاقب بھی ہے، عاشر بھی ہے، یہ نبی اسلام کے نام ہیں۔ تو اگر آپ اس کو لیں یا پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس، ان سے بھی روایت ہے کہ یاسین سے مراد یا سید البشر ہے۔ تو یاسین اب ذرا قرآن کے مزاج کو دیکھیے۔ اچھا ایک روایت میں یہ کہ یہ 1000 سال پہلے، دنیا بنانے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کے سامنے تلاوت کی، 1000 سال پہلے۔ تو جب قرآن کے یہ الفاظ سنے فرشتوں نے تو پکار اٹھے وہ کتنے عظیم ہوں گے، کتنے خوش بخت ہوں گے کہ جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، کتنے خوش بخت وہ ہوں گے جو قرآن کو پڑھیں گے، کتنے خوش بخت وہ ہوں گے کہ جو ان صورتوں کو سماعت کریں گے۔ تو اللہ نے یہ خوش نصیبی اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھی۔ اچھا اب یاسین قسم ہے والقرآن الحکیم، یاسین نام لیا جا رہا ہے۔ اچھا یہ حروف مقطعات ہے کہ جس کا معنی اللہ و رسول عالم، ہم نے بیضاوی صحابی میں پڑھا تھا اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ لانے والے جبرائیل ہیں، ان کو نہیں معلوم، بھیجنے والوں کو پتہ ہے، اور جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے ان کو معلوم ہے۔ قرآن آ رہا ہے معلوم ہے، مگر جب یاسین کہا، الف لام میم کہا، الف لام را کہا، تہا کہا، نہیں معلوم کہ کیا ہے، یہ کوڈ ورک ہے، یہ کتنا کرم ہے کہ بھیجنے والے کو معلوم ہے، جس کو موصول ہو رہا ہے ان کو معلوم ہے۔ یا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص شان کرم۔ اب جب اس قرآن کی آیت کو پڑھیں، یاسین والقرآن الحکیم، ہمیں قسم ہے یاسین، قسم ہے قرآن حکیم، انکا لمن المرسلین۔ یہ 4 بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں عرب جب استعمال کرتے ہیں سامنے کوئی شخص مخاطب ہوگا تو کاف کی ضمیر استعمال کریں گے، اور جب غائب ہوگا تو انہو ہوگا۔ یہاں یہ مفسرین کا یہ بھی جملہ آتا ہے کہ قسم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو اس قرآن کی اس آیت میں ابتدا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے، تو اس کو قلب القرآن اس لیے بھی کہا جاتا ہے۔ اس قرآن اس سورت کی پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ صبح پڑھیں تو صبح سے لے کر شام تک جتنی حاجات ہیں اللہ آپ کو بن مانگے آپ کو عطا فرمانا شروع کر دے گا۔ آپ رات میں پڑھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فجر تک آپ کو بن مانگے عطا فرمانا شروع کر دے گا۔ وہ لوگ فضیلت کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے نسبت آپ نے جو سٹارٹ ہی ایسی نسبت سے کی ہے۔ اچھا ایک چلو آپ نے نسبت کی بات کی، ایک اور بھی کہتا ہوں، ابھی ڈسکشن ہماری گاڑی میں اندر چل رہی تھی، سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہوگا فرشتوں یعنی کہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا جنت کے اندر۔ اب یہاں آل یاسین کا تذکرہ بھی ہے، جب یاسین کا تذکرہ ہے تو آل یاسین کا تذکرہ ہے۔ یاسین سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے اور آل یاسین سے مراد آل محمد کی ذات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر فرمایا، تو نبی اسلام کی آل کی شان کو بھی بیان فرمایا۔ جب اس کو اس نسبت سے آپ پڑھیں گے تو اب برکات یہ ہے، کوئی شقی پڑھے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بیویاں کہتی ہیں شوہر بس سخت ہیں، اگر آپ اس کو پڑھ کر یا پھر زعفران سے لکھ کر پانی میں پلائیں، حکیم ترمذی فرماتے ہیں جتنا بھی سخت دل ہوگا وہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نرمی عطا فرما دے گا، کیونکہ قرآن اللہ کا ہے، نام محمد کا ہے، تذکرہ آل محمد کا ہے، تذکرہ آل جنت کا ہے، تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ہے، انبیاء کا ہے۔ یہ برکات ہوں گی، جو سخت دل ہوگا وہ نرمی میں تبدیل ہو جائے گا۔ وہ لوگ کہ جو پریشان حال رہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ دل کہا جاتا ہے، دل کہا جاتا ہے، یعنی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ ہے کہ جو دلوں کو بدل دیتی ہے۔ جہاں سختی ہو نرمی آ جاتی ہے، جہاں نفرت ہو محبت آ جاتی ہے، جہاں دوری ہو قربت آ جاتی ہے، جہاں رنجش ہو مودت آ جاتی ہے، جہاں رشتے ٹوٹ رہے ہوں اگر پڑھا جائے تو رشتے بن جاتے ہیں، دل سنور جاتے ہیں، زندگی بن جاتی ہے، انسان کامل ہو جاتا ہے۔ جی بہن آپ چاہتی ہیں ابھی کاروبار میں ترقی ہو تو آپ سورہ یاسین کو صبح پڑھیں گے، اب فرشتوں کا ایک حصار ہو جائے گا اور فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی کام کو بناتا رہے گا۔